میں نے قرآن عظیم کی جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے بلا شبہ ہم نے نازل کیا قرآن عظیم کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی کہ اس کا ترجمہ آپ سلیس اردو میں ایک دو سطر میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں بڑی تاکیدات جمع کر دی گئی ہیں۔ انا ہم نے، نحن یقیناً ہم نے، نزلنا باب تنزیل سے، اور ذکر معرفہ، و انا اور بلا شبہ ہم، لہو اس کے لیے، لا حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اتنی تاکیدات یہ علماء، اتنی تاکیدات جب جمع کر دی جاتے ہیں تو ان تاکیدات کا ترجمہ کرنا، ویسے قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ آیت تو بہت خاص ہے اور بڑے خاص حیثیت سے، بڑی خاص حیثیت سے ہے۔ یاد رکھیے سرور کائنات سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کی کتابیں بدل دی گئیں، مگر قرآن پاک کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ حفاظ کرام انہوں نے اپنے سینے میں 30 پارے محفوظ کر لیے ہیں۔ لا حافظون کا کنایہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی کتاب کی حفاظت حافظوں کے ذریعے کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں سرور کائنات سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، یہ بدل دیے گئے، اس لیے کہ انہیں تختیوں پہ لکھا جاتا، چمڑے پہ لکھا جاتا، اوراق پہ لکھا جاتا، اور لکڑی کے تختوں پہ کندہ کیا جاتا، پتھروں پہ لکھا جاتا، اور یہ سب کچھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مگر قرآن روز اول سے حافظوں کے سینے پہ لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تختیوں پہ لکھا جاتا تو مٹا دی جاتی، چمڑوں پہ لکھا جاتا تو جلا دیے جاتے، مگر قرآن روز اول سے اللہ کی مشیت کے مطابق انسان کے سینے پہ لکھا جا رہا ہے، اور جب تک دنیا میں ایک حافظ موجود ہے نہ قرآن پاک کو بدلا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک کا محافظ ہے، لیکن ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کتنا اہم منصب ان کے حوالے کیا گیا ہے، کتنا اہم کام ان کے حوالے کیا ہے۔ ننھے بچے جنہوں نے ابھی باضابطہ طور پہ شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں، ان کے سینے پورے قرآن پاک کو محفوظ کر دینے کا مطلب یہ ہے، یہ چیلنج ہے دنیا کے سامنے، 1000 کوششیں کرو مگر میری کتاب کو نہیں بدلو گے۔ میں اپنے بندوں کے سینوں پہ منقش کر دیتا ہوں، ان کے حافظے میں محفوظ کر دیتا ہوں ان کتابوں کو۔ پھر یہ حافظ جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا میں ابھی آپ نے ان سے پہلے ایک منظر دیکھا، بچہ دین بھی جانتا ہے اور وکیل بھی ہے، دین بھی جانتا ہے اور سپاہی بھی ہے، دین بھی جانتا ہے اور بیرسٹر بھی ہے، دین بھی جانتا ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، دین بھی جانتا ہے اور لیڈر بھی ہے، دین جانتا ہے اور دنیا کی تمام صلاحیتوں کو سمیٹ لیا اس نے، اس لیے کہ اگر دین کے بعد کوئی ڈاکٹر بنے گا تو مریض کی جیب سے پہلے وہ مریض کو دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر دین کے ساتھ کوئی وکیل بنے گا تو ہمیشہ انصاف کا ساتھ دے گا، پیسے کے لیے ظلم کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر دین کے ساتھ کوئی شخص لیڈر بنے گا تو حق کے لیے بنے گا، ظلم کے لیے لیڈرشپ نہیں کرے گا۔ اگر دین کے ساتھ کوئی انسان کسی شعبے میں آگے بڑھے گا تو دین اسے برائیوں سے روکے گا اور نیکیوں کے راستے پہ چلائے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں برائیاں کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، ظلم کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بیچارہ جاہل ظلم کرے گا تو اپنے بھائی پر کھیتی باڑی کے سلسلے میں کچھ لے دے کر کے، مگر یہ بڑے بڑے ظالم جو ہیں، جو ملکوں میں ظلم کے بساط پھیلا دیتے ہیں، یہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں۔ عراق اور لیبیا اور فلسطین کو تباہ کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں۔ لاکھوں انسانوں کو خاک و خون میں تڑپانے والے جاہل لوگ نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پتہ چلا جب علم دین سے دور ہو جائے تو وحشت بن جاتا ہے اور درندگی بن جاتا ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ چنگیزی اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ دین سے اور نظام و اخلاق سے وابستہ نہیں ہے۔ خدا کرے ہماری جماعت مسلمان ایسے دیندار افراد پیدا کریں، ایسے لوگ باصلاحیت ہوں، ایسے لوگ ڈاکٹر ہوں، اسکیل لیڈر ہوں، انجینئر ہوں، بیرسٹر ہوں کہ یہ ہمیشہ حق کی بات کریں، کبھی ناحق بات نہ کریں۔ ایک ڈاکٹر غریب کو دیکھ کے تڑپ جائے، اسے اپنا مریض تصور کرے، اس کی جیب کی پرواہ نہ کرے۔ ہم نے ایسے مشاہدات کیے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ لرز اٹھیں گے۔ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچہ لایا گیا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کو بڑی جلدی تھی، اس نے بہت بڑی فیس کا مطالبہ کیا، اس نے مریض کو دیکھا بھی نہیں۔ جب فیس دینے والا دینے کے قابل نہیں تھا یا اس کا کوئی وارث نہیں مل سکا
تو لڑکا مر گیا اور بعد میں معلوم ہے یہ اسی ڈاکٹر کا لڑکا تھا جو فیس مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو یورپ میں پیش آیا ہے۔ اللہ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے ڈاکٹر تو ہمارے بچے نہیں بنیں گے، آپ لوگ تو نہیں بنیں گے، ایسے وکیل تو نہیں بنیں گے، ایسے بیرسٹر تو آپ نہیں بنیں گے، ایسے لیڈر تو نہیں بنیں گے جو ظلم کا ساتھ دیں، برائی کا ساتھ دیں اور اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے انسانوں کی لاشوں پہ اپنی عمارت تعمیر کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک نئی تحریک ہے جو دین اور دنیا کی جامع تحریک ہے۔ دین میں کمال حاصل کرو اور دنیا میں بھی، مگر ترجیح تم دین کو دو۔ جانتے ہو کیوں؟ یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ہر شعبے کے ماہرین ہیں۔ ان کی کتابیں لکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ انسان۔ میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، طب کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، سیاسیات کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، انجینئرنگ کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی مضامین ہیں اور جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، اور ان سب کتابوں کے مقررات دراسیہ یعنی نصاب ترتیب دینے والے انسان ہیں۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر ان بچوں کے سینے میں جو کتاب ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں جو فرق ہے وہی ان بچوں کے درمیان میں اور کسی پڑھے لکھے انسان کے درمیان فرق ہے۔ بے شک، خدا کرے کہ ہمارے بچے حافظ بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں، انشاءاللہ، حافظ بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، بیرسٹر بھی ہوں، اپنے دماغ میں دنیا کا علم رکھیں اور اپنے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ کر لیں۔ کیا آپ اس اعتبار سے ان کی قدر کر سکیں گے؟ انشاءاللہ۔ کیا آپ جان سکیں کتنے عظیم ہیں یہ؟ ان کے والدین کاش مبارکباد کے قابل ہیں کہ کل ان کے سر پہ بھی سنہری تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کے سر پہ بھی جو آفتاب سے زیادہ روشنوں کا میدان قیامت میں۔ مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، ان کو دیندار رہنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ جتنی عظیم دولت ہوتی ہے اسی قدر زیادہ امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ سینے میں قرآن ہے، اگر جھوٹ بولیں گے تو قرآن کی توہین ہوگی۔ سینے میں قرآن ہے، اگر زیادتی کریں گے تو قرآن کی توہین ہوگی۔ سینے میں قرآن ہے، اگر برائی کے راستے پہ جائیں گے تو قرآن کی توہین ہوگی۔ مجھے بتاؤ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے چوری کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے زنا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لے کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو جس کے سینے میں قرآن ہے نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا۔ بے شک، بے شک، حق۔ اس کا قرآن ہر وقت اسے نیکی کی طرف آمادہ کرے گا۔ اس کا ضمیر لرز جائے گا برائی کرتے ہوئے، میرے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کا سینے میں ہونا ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ بچہ مستقبل میں بڑا ہونے کے بعد بھی گناہ سے بچے گا، بد کرداریوں سے بچے گا، اور اخلاص نیت ہے تو قرآن خود روکے گا، اندر قرآن ہے وہ منع کرے گا، یہ تمہارا کام نہیں، یہ اوروں کام ہے، اس راستے پہ تم نہ چلو، اس راستے دوسرے چلیں گے۔ میرے جی ساتھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ المیہ ہے آج کے دور کا۔ کم از کم 1857 سے پہلے عہد رسالت تک جتنے لوگ حافظ اور عالم ہوتے تھے وہ لوگ انتہائی سرمایہ دار ماحول سے آتے تھے، ان کے لیے بڑے بڑے وظیفے ہوتے تھے۔ لیکن اب جو حفاظ یا علماء ہوتے ہیں غریب ماحول سے آتے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی اپنے بچے کو حافظ نہیں بنانا چاہتا، دولت مند آدمی اپنے بچے کو دین نہیں پڑھانا چاہتا، وہ بڑی بڑی فیس دے کر کے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرتا ہے، چاہے وہاں جا کر کے کفر اور شرک کی باتیں کیوں نہ ہو رہی ہوں وہ داخل کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنانا چاہتا، اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے غریب بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ چٹائی پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری غربت میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ہمارے ہیں، کبھی میں بھی ایسے ہی تھا، میں حافظ تو نہیں ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہیں، ہمارے مولانا حافظ ہیں۔ اندازہ کیے، آپ اندازہ فرمائیں، کبھی میں بھی ایسی تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، چٹائی بیٹھتا تھا اور اساتذہ کی ڈانٹیں سنتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ جب میں طلبہ کو دیکھتا ہوں مدرسے کے، اور جہاں طلبہ نے بلایا ہے مجھے یا منتظمین نے، میں ضرور جاتا ہوں، اس لیے کہ میں کم از کم 60 سال پیچھے چلا جاتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں 60 سال پیچھے چل کے 10-12 سال کا وہی آدمی ہوں جو کبھی مدرسے میں جایا کرتا تھا۔ یہ مجھے اپنے سے لگتے ہیں، اپنے سے، اس لیے کہ جس دور سے میں گزر چکا ہوں یہ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کے لیے بھی اپنے سے لگتے ہیں؟ حافظ جی ہیں، کسی مسجد میں امامت کریں گے، 100-200 روپیہ تنخواہ ہوگی، آپ کا سرمایہ دار کا بچہ اس کی پاکٹ منی اتنی ہوتی ہے، حفاظ اور علماء کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جماعت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے بچے نہیں، سرمایہ داروں کے بچے بھی عالم بن سکتے ہیں،
جبکہ مسجد کے ٹرسٹیز یا منتظمین یا مدرسے کے ناظمین کم از کم ان کو اتنی تنخواہ دیں جتنی تنخواہ ایک ٹیچر کی ہوتی ہے، جتنی تنخواہ ایک مدرس کی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انہیں معاشرتی اعتبار سے معاشرے کا پسماندہ سب کا جاتا ہے، لیکن خدا کی نگاہ قدرت میں ان کا مقام بہت بلند ہے. میں ایک بات اور سمجھاؤں، جب مظروف کو باقی رکھنا ہے تو ظرف کو باقی رکھنا ہوگا. کیا مطلب؟ اگر کسی چیز کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں کسی پیالے کے اندر، وہ پیالے کے اندر ڈال دیا آپ نے وہ چیز، اب اگر اس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پیالے کو باقی رکھنا پڑے گا. پیالے کو توڑیں گے وہ چیز گر جائے گی. ان کے سینے میں قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم مظروف ہے، ان کا سینہ ظرف ہے. اس لیے یاد رکھیے، جب تک قرآن ان کے سینے میں ہے نہ ان کا سینہ مردہ ہوگا نہ فنا ہوگا، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور قیامت تک اللہ ان کے دل کو زندہ رکھے گا قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیو، یہ ان بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کر دیں. خدا کرے کہ ہمارا ہر مسلمان اپنے بچے کو حافظ بھی بنائے اور گریجویٹ بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے. اور یہ مشکل نہیں. ہم نے مولانا تجربہ کیا ہے اپنے مانچسٹر میں. درجنوں بچے 12-13 سال کی عمر حافظ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ حافظ ہونے کے بعد ان کو محنت کرنے کی عادت ہو جاتی، شب بیداری کی عادت ہو جاتی ہے. وہ آوارگی نہیں کرتے، وہ گھومتے نہیں ہیں، بلکہ محنت کرتے ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں. وہ ہمارے ایسے بچے موجود ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، پہلے وہ حافظ ہو چکے ہیں، سبحان اللہ. پہلے حفظ کر لیا انہوں نے اور حفظ کو محفوظ بھی رکھتے ہیں. وہ یہ کمال ہے. کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ جب کسی درسگاہ میں پڑھنے آئے گا، بالکل عام سی بات ہے سمجھنے والی، اور وہ شام کو 4 سے لے کے یا 5 سے لے کے 7 بجے تک حفظ قرآن کے لیے آ جائے گا. دن بھر وہ اسکول میں تھا، جو اب ٹائم بچا اس میں حافظہ کر رہا ہے. وہ جانتے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ، وہ لڑکا آوارہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، اسکول میں نہیں آئیں گے، وہ شام کو آوارگی کریں گے، وہ بروں کے ساتھ گھومیں گے، وہ نشہ کرنے کے عادی ہو جائیں گے، وہ برائی کرنے کے عادی ہو جائیں گے. لیکن جو بچہ اسکول کے بعد مسجد میں آئے گا یا درسگاہ میں آئے گا حافظ بننے کے لیے، وہ جا کے ہوم ورک گھر پہ کرے گا اور سیدھے اسکول میں جائے گا. یہ تجربہ ہم نے کیا ہے. بریڈ فورڈ میں جب ہم نے اسلامی مشنری کالج قائم کرنا چاہا تو وہاں ہمیں کھلبلی مچ گئی. اس وقت زمانے میں ادارے بہت کم تھے، اور زمانے میں ایک اخبار کا ایڈیٹر آیا میرے پاس، جان سالومن، اور اس نے کہا کہ مولانا یہ 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا 2 گھنٹہ روزانہ ان کو دین پڑھانے کا، یہ ایکسٹرا بوجھ ہے ان کی زندگی پر، یہ بہت زیادہ، یہ اپنے نصاب میں اور اپنے اسکول کی تعلیم میں کمزور ہو جائیں گے، ایسا مت کریں. اور پھر دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی؟ میں نے کہا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہمیں 6 مہینے کا وقت دیجیے. 6 مہینے میں اگر ہمارے بچے مسجد میں نہ آنے والے بچوں سے، انگریزوں سے بہتر نہ ہو، بند کر دیجیے گا. اگر ان سے بہتر ہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. رہا یہ کہنا کہ یہ اسلام کیا باقی رہے گا 6 مہینے اگلی جنریشن تک، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موجودہ جنریشن سے اگلی جنریشن کہیں بہتر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علامہ شاکر اس کے گواہ ہیں سبحان اللہ کہ آج جو جنریشن وہاں پڑھ رہی ہے جس کا تعلق مسجدوں سے ہے، وہ پرانی جنریشن سے بہت بہتر ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کے ساتھ دنیا پڑھایا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور دین میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اگر آپ نے دین کو غریبوں کے حوالے کر دیا، مجبوروں کے حوالے کر دیا، فاقہ کشوں کے حوالے کر دیا، اور آپ بہت سرمایہ دار ہیں، بڑی دولت ہے آپ کو، چٹائی کے مدرسے میں نہیں بیٹھ سکتے، غریبوں کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے، تو یاد رکھیے نہ ان کی دنیا سنور سکے گی نہ ان کا دین سنور سکے گا. یہ بچے زندگی بھر اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، تمہارا بچہ ایک مرتبہ ہی تمہارے لیے قرآن نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. دنیا تمہیں سنوار دی ہے، اور دنیا بھی کیا سنوارو گے وہ ہم جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے، بہت قریب سے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر سنی دعوت اسلامی کا یہ موقف بہت صحیح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں اور دنیا بھی پڑھائیں، تاکہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے. اور 1857 سے پہلے لارڈ میکال کے نظام تعلیم سے پہلے مسلمانوں کو دھکیلنے کے لیے، اہل دین کو تباہ کرنے کے لیے جو نصاب تعلیم ہندوستان مرتب کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو دین پڑھتا ہے مسجدوں میں چلا جائے، اور جو دنیا پڑھتا ہے اس کو بڑی بڑی نوکریاں دی جائیں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے. لیکن ہم
اسے باطل کر کے رہیں گے، ہمارا بچہ دین میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور دنیا میں بھی، قرآن بھی سمجھے گا اور دنیا کا قانون بھی سمجھے گا، وہ ہر ایک بات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، بشرطے کہ ہم اس تحریک کو باضابطہ کم از کم ہندوستان گیر تحریک بنا دیں۔ انشاءاللہ۔ ہر شہر میں، ہر قصبے میں ایسے ادارے قائم ہوں جہاں دین بھی پڑھایا جا رہا ہو اور دنیا بھی پڑھائی جا رہی ہو، جہاں دین کے اعتبار سے انہیں تیار کیا جا رہا ہو ڈاکٹر وغیرہ بننے کے لیے، وہیں دنیا کے اعتبار سے، وہیں دین کے اعتبار سے انہیں ایک اچھا ڈاکٹر اور مسلمان اور ہمدرد بھی بنایا جا رہا ہو۔ یاد رکھیے، میرا دعویٰ ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں، یہ میں وہاں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی بھی ملک میں اس ملک کا سب سے بہتر شہری بھی بن سکتا ہے اور سب سے بہتر مسلمان بھی۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی ملک کی تہذیب اور شہریت اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام سچائیوں کا مذہب ہے، اسلام صداقت کا مذہب ہے۔ کیا کوئی ملک یہ گوارا کرے گا کہ اس کا شہری چوری کرے؟ کیا کوئی ملک گوارا کرے گا کہ اس کا شہری زنا کرے؟ کیا کوئی ملک گوارا کرے گا، کوئی حکومت گوارا کرے گی کہ اس کا شہری ڈاکہ ڈالے، بے ایمانی کرے، ڈیلنگ میں فراڈ کرے، دھوکہ دے؟ جب دنیا کا ہر شہری ملک چاہتا ہے کہ ہمارا شہری سچ بولے، ہمارا شہری بددیانتی نہ کرے، ہمارے ملک میں رہنے والا ڈاکہ نہ ڈالے، قتل نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، ریپ نہ کرے، اگر ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا شہری ان تمام خوبیوں کا جامع ہو، تو اسلام یہی تو کرتا ہے کہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، نہ ریپ کرتے ہیں، نہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہزاروں ہماری درسگاہیں ہیں، مگر بتاؤ کہ کسی ایک درسگاہ کے لڑکے نے ریپ کیا ہو کسی بچی کو یا کسی خلاف ہو؟ ایک واقعہ پیش کرو تم، اور تمہاری یونیورسٹیوں کالجوں میں آئے دن یہ پیش ہوتا رہتا ہے، آئے دن یہ ہو رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا تو آ گئی مگر اخلاق نہیں آیا، دین نہیں آیا، انہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ریپ کرنا انتہائی بدترین جرم ہے اور کسی کے ساتھ دھوکہ دینا یہ انتہائی بدترین جرم ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص بیرسٹر بن جاتا ہے اور پھر وہ ایسے لوگوں کو پالتا ہے جو اس کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنائیں؟ ایک شخص کرمنل وکیل بن جاتا ہے تو کرائم کو خود ترتیب دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو باضابطہ جرم کریں اور اس کی آمدنی بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ کیا تمہیں نہیں دیکھتے ہو کہ ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، لوگوں کو سسکتا ہوا دیکھتا ہے اور انسانی قدریں بیدار نہیں ہوتی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایک شخص آفیسر بن جاتا ہے اور رشوت لے کے کام کرتا ہے، بغیر رشوت کے کسی کو اس کا حق بھی نہیں دیتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ مذہب نہیں ہے، اس کے ساتھ دین نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے بچے اس ملک کے ایسے شہری بنے جن کے پاس نہ رشوت کا کوئی سامان ہو، نہ ظلم کی کوئی بات ہو، نہ جھوٹ اور مکاری ہو، نہ فریب ہو اور نہ دھوکہ ہو۔ بہترین شہری، دنیا کا بہترین شہری، دنیا کا بہترین مسلمان ہی ہو سکتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے لیے قرآن عظیم ایک بہترین شہری بنانے کا سب سے بڑا دستور اور سب سے بڑا قانون